السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے سی پی ایس مشن کے بارے میں جانا تھا کہ یہ مشن فالوورز کی بھیڑ نہیں، سنجیدہ لوگوں کی جماعت ہے۔ ہمیں مولانا صاحب کے ذریعے وہ دین ملا جس پر رسول اور اصحاب رسول چلے۔ مولانا کہتے ہیں کہ خدا کا سچا دین وہ ہے جو ہماری زندگی میں ایسے شامل ہو جائے جیسے پانی میں رنگ، نہ کہ پانی میں کنکر۔ مولانا صاحب نے ہی ہمیں سوچنا سکھایا اور سوچنے سے ہی ہمیں خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اب میں مس فاطمہ سارا کو انوائٹ کرتی ہوں، پلیز وہ آج کی ٹاک سٹارٹ کریں۔ سو اوور ٹو یو سارا۔ جزاک اللہ آپا۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لک الحمد لک الشکر۔ آج کا سیشن قرآن فہمی پر ہے، تذکیر القرآن، عظمت قرآن اور مولانا صاحب سے ڈسکشن سے لیا گیا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، وہ ایک واسطہ ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں سے ہم کلام ہوتا ہے۔ وہ ان لوگوں کا سہارا ہے جو خدا کی رسی کو مضبوط پکڑنا چاہتے ہوں۔ وہ ایک پیمانہ ہے جس سے انسانوں کی خدا پرستی کو ناپا جا سکتا ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ کوئی شخص اپنے متعلق کس طرح یہ معلوم کرے کہ اس کو خدا سے تعلق پیدا ہوا یا نہیں، تو اس کا ایک ہی جواب ہے، وہ یہ کہ آدمی اپنے اندر ٹٹول کر دیکھے کہ اس کو قرآن سے کتنا تعلق ہے۔ قرآن سے تعلق ہی خدا سے تعلق کا مظہر ہے۔ آدمی کو قرآن سے جتنا لگاؤ ہوگا، خدا سے بھی لگاؤ اسی قدر ہوگا۔ اگر قرآن اس کی محبوب ترین کتاب ہو تو سمجھنا چاہیے کہ خدا اس کے نزدیک محبوب ترین ہستی ہے، اور اگر اس کو محبوب ترین کتاب کوئی اور ہو تو اس کا محبوب بھی وہی شخص ہوگا جس کی کتاب اس نے پسند کی ہے۔ خدا اس کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ جس طرح خدا کو ہم قرآن کے سوا کہیں اور نہیں پا سکتے، اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ خدا کو پانے کے بعد قرآن کے سوا کوئی اور چیز ہماری محبوب ترین بن سکے۔ اب اگر کسی کے لیے قرآن محبوب ترین کتاب ہے تو پھر دوسری اہم بات جس کی سمجھ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم کس نیت سے قرآن کو پڑھیں، یعنی یہ بات واضح رہے کہ ہم قرآن کیوں پڑھیں۔ اس کا جواب خود قرآن میں موجود ہے اور احادیث سے بھی ملتا ہے۔ قرآن کی ان آیات کو لیجئے، پہلے میں ساری آیتوں کا چیپٹر اور نمبر بتا دیتی ہوں، پھر آیتیں سناؤں گی۔ سورہ شعراء چیپٹر 26 ورس 192، سورہ لقمان چیپٹر 31 ہے، اس میں ورس 2، سورہ المائدہ چیپٹر 5 ورس 15، سورہ انعام چیپٹر 6 ورس 114، سورہ ابراہیم چیپٹر 14 ورس 1۔ تو اسی ترتیب سے میں پڑھ رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک
یہ خداوند عالم کا اتارا ہوا کلام ہے، یہ پر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور ایک ظاہر کرنے والی کتاب آ چکی ہے۔ اس نے تمہاری طرف واضح کتاب اتاری ہے۔ یہ کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاؤ۔ یہ تھی آیتیں جو میں نے ابھی پڑھی۔ واضح کتاب، حکمت، روشنی، اندھیرے سے اجالے کی طرف۔ دیکھیے، جو قرآن پڑھے انہیں یہ سب حاصل ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پڑھنے والے سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے۔ اس کوتاہی کی پہچان کرنے کے لیے ہمیں قرآن سے ہی مدد ملتی ہے۔ اب ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ سورہ الاسراء چیپٹر 17 ورس 41، سورہ طٰہٰ چیپٹر 20 ورس 113، سورہ فرقان چیپٹر 25 ورس 1۔ اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں، اور اسی طرح ہم نے عربی کا قرآن اتارا ہے اور اس میں ہم نے طرح طرح سے وعید بیان کی ہے تاکہ لوگ ڈریں یا وہ ان کے دل میں کچھ سوچ ڈال دے۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ جہاں والوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ اب یہ آیتیں جو میں نے پڑھی ان سے معلوم ہوتا ہے کہ سوچ، ڈر، صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت درکار ہے قرآن پڑھنے والے سے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کیا جیسے ہی کسی نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو کیا یہ ساری کیفیات آنے لگتی ہیں؟ تو ہمارا جواب ہوگا کہ نہیں۔ تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ ایک حدیث میں اس کا حل ملتا ہے۔ حضرت جندب بن عبداللہ کہتے ہیں، ہم رسول اللہ کے ساتھ رہا کرتے تھے آپ کی مجلسوں میں، تو آپ نے ہمیں سب سے پہلے ایمان سکھایا، قرآن سے بھی پہلے۔ ایمان کے بعد آپ نے ہمیں قرآن سکھایا تو قرآن ہمارے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بن گیا۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کیوں اتنے بہترین انسان تھے۔ ایسے تیار شدہ لوگ تھے جن کے دلوں کی مثال اس چراغ کی مانند ہے جو سورہ نور میں بتایا گیا ہے۔ ایک چراغ جو زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے، اس کا تیل ایسا ہے گویا آگ کے چھوئے بغیر ہی خود بخود جل اٹھے گا۔ یہ آیت ختم ہوئی۔ یہ بات ایک مثال ہے مومن کی تصویر کی کہ جیسے ہی سچائی اس کے سامنے آتی ہے تو اسے فوراً قبول کر لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ ایمان کی باتیں کیا ہیں؟ اب ایمان کی باتوں کا مطلب ہے کہ اللہ کی عظمتوں کے بارے میں جاننا، اللہ کی نعمتوں کو پہچاننا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کے بے پناہ رحم کا اعتراف کرنا، آخرت کی جواب دہی کا خوف۔ ان باتوں سے ایک اور بات کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے تیار شدہ ذہن چاہیے، یعنی پریپیئرڈ مائنڈ۔ مولانا صاحب نے کئی نکتے بتائے ہیں اس ضمن میں، آج ایک نکتہ شیئر کرتی ہوں۔ وہ یہ کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ آدمی چیزوں کو سیلف ڈسکوری کی سطح پر جانے۔ اب سیلف ڈسکوری کیا ہے؟
सेल्फ डिस्कवरी उसको कहते हैं कि जनरल बातों को पर्सनलाइज किया जाए। एक मिसाल पेश करती हूँ, सूरे अहज़ाब चैप्टर 33 वर्स 34 को लीजिए। अल्लाह फरमाते हैं, और तुम्हारे घरों में अल्लाह की आयत और हिकमत की जो तालीम होती है उसको याद रखो, बेशक अल्लाह बारीक बीन है, खबर रखने वाला है। देखिए, अगर हम इस आयत को एक जनरल माने में लेते हैं तो बस कुछ कुरान की रस्मी तिलावत का हम एहतमाम करेंगे अपने घरों में, अपने मशगले बाकी, और साथ में थोड़ा सा दीनी काम का क्रेडिट भी, तो हम बस फॉर्म बेस्ड दीन पर चलने वाले बनकर रह जाएंगे। वो दीन जिससे मारिफत हासिल होती है, जिससे दावती काम करने की सलाहियत पैदा होती है, उससे हम महरूम रह जाएंगे। अब अगर इस आयत को पर्सनलाइज करेंगे तो हमें सबसे पहले हमारे बेमाने मशगलों को छोड़ना पड़ेगा। अगर हम अल्लाह की बड़ाई में जीना चाहते हैं, दूसरी हर बड़ाई को खत्म करना पड़ेगा। अगर हम अल्लाह के चर्चे करना चाहते हैं तो दूसरी सारी चीजों के चर्चों से बाज आना पड़ेगा। तो अब तक की बातों से हमने जाना कि कुरान फहमी के लिए जरूरी है, एक, अल्लाह की अजमतों को जानना, दूसरा, कुरान की अजमत को जानना, तीसरा, तैयार शुदा ज़हन जिसकी तालीम रसूल से मिलती है, चौथा, अल्लाह के फरमान को पर्सनलाइज करना। अब इन डिस्कस की गई बातों से एक और अहम बात को मैं ऐड करती हूँ, वो ये कि कुरान फहमी के लिए एक वक्त में एक बात पर फोकस करना। मिसाल देती हूँ, एक वक्त मैंने मौलाना साहब से कहा कि मुझे अर्रिसाला नवंबर 2016 का जो खुसूसी शुमारा मौत की याद पर था, उससे बहुत फायदा हासिल हुआ। तो मौलाना साहब ने कहा, कोई एक बात बताइए जिसे आपने इससे हासिल किया। तो मैंने कहा, मौलाना साहब, आपका वो जुमला कि लोग जिंदगी में जीते हैं हालांकि हम सब मौत के दरवाजे पर खड़े हैं, इस बात से मेरी जिंदगी बदल गई। तो देखिए, मौलाना साहब जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि सारे अर्रिसाला से एक ही बात मुझे मिलेगी, लेकिन इसमें वो बात छुपी है कि क्या मैंने अमल की राह में एक मखसूस कदम उठाया कि नहीं, क्योंकि कदम ब कदम ही जिंदगी का सफर तय होता है और एक मखसूस बात को अपनाने से ही फायदा शुरू होता है। एक मिसाल से समझेंगे, एक और मिसाल से, अगर हम एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक चीजों की दुकान में जाएं और सारा दिन वहां की हर चीज को अच्छी तरह देखें, उसकी कीमतें दरियाफ्त करें, उनकी सारी खुसूसियात जानें, मगर कुछ न खरीदें, खरीदने को किसी और दिन के लिए उठा रखें, तो हमें इस काम से सिर्फ मालूमात हासिल हुई और कुछ नहीं। इसके बरअक्स अगर हम एक छोटी सी दुकान से एक दिया सिलाई का पैकेट ही लाते हैं तो वो फौरन हमारे इस्तेमाल में आ जाता है। तो एक बात पर फोकस करने में ये नुक्ता छुपा हुआ है, एक कदम का फैसला, जिसके बाद दूसरा कदम आना ही आना है, और खुदा रुखी जिंदगी इसी तरह आगे बढ़ती रहती है। वरना देखिए, सारा मंसूबा सामने होता है लेकिन शुरुआत कहाँ से करें कुछ समझ में नहीं आता।
تذکیر القرآن کے انٹروڈکشن سے لی گئی کچھ اہم باتوں کا بھی ذکر کرتی ہوں ابھی، جو مزید قرآن میں فہمی میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ قرآن کا مقصد نصیحت ہے۔ قرآن کے مقصد کو اگر ایک جملے میں بتانا ہے تو وہ ہے انسان کے بارے میں اللہ کی اسکیم کو بتانے کے لیے۔ پھر قرآن میں باتوں کو دہرایا گیا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے یاد دہانی کے لیے۔ ایک تجربہ ہوا تھا اس کو لے کے کہ ایک عمر رسیدہ شخص کو میں نے قرآن کا ترجمہ دیا۔ وہ صرف عربی متن پڑھنے کے عادی تھے۔ کچھ دنوں بعد میں نے ان سے پوچھا کہ معنی سے پڑھنا انہیں کیسا لگا، تو انہوں نے منفی انداز میں کہا کہ اس میں باتیں بہت دہرائی گئی ہیں۔ میں ان کی اس بات کی وجہ سوچنے لگی کہ انہیں کیوں ایسا لگا۔ اس کا ایکسپلینیشن تذکیر القرآن کے انٹروڈکشن میں ملتا ہے کہ کسی چیز کو آدمی اگر معلوماتی طور پر پڑھے تو اس کی تکرار اس کو ناگوار ہوگی، لیکن اگر وہ اس کی روح کی غذا بن جائے تو ہر بار اس میں نئی لذت محسوس ہوگی۔ مثال کے طور پر سورج سے روشنی اور گرمی ملتی ہے۔ یہ ایک معلوماتی جملہ کتنے بار سن سکتے ہیں ہم، لیکن اگر یہ سوچ ہو کہ یہ روشنی نہ ہوتی تو کیا ہوتا، گرمی زیادہ ہوتی تو کیا ہوتا، کم ہوتی تو کیا ہوتا، اللہ نے کیسا انتظام کیا ہے اس کے ذریعے، تو ان باتوں سے شکر کرنے کے نئے نئے پہلو کا رزق حاصل ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور مرحلہ آئے گا، وہ یہ کہ تفاسیر پڑھنے کے بارے میں کہ ہم کون سی تفسیر پڑھیں۔ اس کا جواب ہمیں خود قرآن سے ملتا ہے۔ قرآن کی سورۃ القمر چیپٹر 54 ورس 17 میں اللہ فرماتے ہیں، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس آیت سے ہمیں یہ اصول ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نصیحت والے پہلوؤں کو بہت زیادہ وضاحت سے بیان کیا ہے، اور قرآن کا یہ سوال کہ کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم قرآن سے نصیحت لینے والے بنیں۔ اور مولانا صاحب نے اپنی ساری تفسیر میں صرف نصیحت والے پہلوؤں کو جمع کر دیا ہے، اسی لیے آپ نے اپنی تفسیر کا نام تذکیر القرآن رکھا، تذکیر یعنی نصیحت۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم پوری سنجیدگی سے اس تفسیر کو پڑھیں، تدبر کریں اور اس راہ کے مسافر بن جائیں جس کا مسافر قرآن ہمیں بنانا چاہتا ہے۔ کچھ اور نفسیاتی پہلو قرآن پڑھنے کے درمیان پیش آتے ہیں جسے ہمیں ختم کرنا ہے۔ وہ یہ کہ اکثر دفعہ قرآن کو دوسروں کی نسبت سے پڑھتے ہیں۔ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اس آیت کا مخاطب دوسرے ہیں۔ قرآن کو اس طرح پڑھنا ہے کہ ان آیتوں میں دوسروں کا نہیں بلکہ ہمارا اپنا کیس بتایا گیا ہے، یہ اس نظریے سے پڑھنا ہے۔ دوسرا، قرآن کی باتوں کو قصہ کہانیاں اور معلومات کی سطح پر سمجھنا۔ جیسے اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم قصے کی تفصیل معلوم کرنے کے بجائے ہم اس بات پر فوکس کریں کہ اس واقعے سے اللہ ہمیں کیا سکھانا چاہ رہے ہیں۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری نظر اس بات پر رہے کہ قرآن میں ہمارے لیے کیا ہے. What's in it for me؟ یہ ایک فطری احساس ہے کہ ہر کام میں انسان یہ دیکھتا ہے کہ اس کام سے اسے کیا مل رہا ہے. کچھ ملنے والا ہے تو وہ کرتا ہے، ورنہ نہیں. یہی فطری عقل کو ہماری آخرت کے معاملے میں استعمال کرنا ہے. ایک آیت سے مثال دیتی ہوں، سورہ بقرہ کی آیت ورس نمبر 286. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. اگر ہم نے اس آیت کو صرف پڑھ لیا اور اپنے عمل کے لیے تدبر نہ کیا تو لگے گا کہ یہ اللہ کی ایک سنت کا بیان ہے. اب اگر ہم نے سوال کیا کہ میرے لیے اس میں کیا ہے تو دیکھیے کیا کیا باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک، اللہ کی پہچان کہ وہ رحمان ہیں، کسی کو ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں. دوسرا، جب ہم اللہ کے رحمان ہونے کو ڈسکور کریں گے، اللہ کے بے پناہ رحم کو ڈسکور کریں گے تو ہم اللہ کی حمد کرنے والے بنیں گے. جب اللہ ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے تو ہمیں بھی ہماری طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں اٹھانی چاہیے. پھر دوسروں کے ساتھ معاملات میں کسی سے ان کی طاقت سے زیادہ کام کی امید نہیں رکھنی چاہیے. تو اب آخری بات کی طرف آتی ہوں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے خالی ذہن ہو کر کے قرآن پڑھنا. خالی ذہن کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھیں گے. جب ہماری ملاقات کسی بہت زیادہ جاننے والے انسان سے ہوتی ہے تو ہم اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں خالی محسوس کرتے ہیں. تو پھر جب رب العالمین جس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا تو اس پروردگار کی کتاب کو ہم پڑھتے ہیں تو ایسے کیسے یہ ممکن ہے کہ ہم ایک احساس علم کے ساتھ اس کو پڑھیں. یہ احساس کہ ہم کچھ جانتے ہیں، ایسے احساس کے ساتھ کیسے پڑھ سکتے ہیں اور ہمارا ذہن خالی نہ ہوا ہو. یہ تھی چند باتیں، آپ مزید ان پر غور کریں. ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ آپ بنا دیجئے قرآن کو ہمارے دل کی بہار، ہمارے سینے کا نور، ہمارے رنج و غم کو اور ہماری پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ. اے اللہ ہماری زبان آپ کی کتاب میں سے جو کچھ تلاوت کرے ہمیں توفیق دیجئے کہ ہم اس میں غور و فکر کریں، اس کی سمجھ دیجئے، اس کے مفہوم و معنی کی معرفت بخشیے اور اس کے عجائبات کو پانے کی نظر عطا کریے. اور جب تک ہم زندہ رہیں ہمیں توفیق دیجئے کہ ہم اس پر عمل کرتے رہیں. بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. Over to you, آپا. جزاک اللہ. آج کے ٹاک کے ریلیٹڈ کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ مجھے واٹس ایپ کریں یا فیس بک کے کامنٹ سیکشن میں ڈال دیں، جس کا آنسر نیکسٹ سیشن میں سارا دیں گی. اب پچھلے کلاس کے 2 کوشچن ہیں جن کا جواب دیا جائے گا. سارا پلیز آپ. جی تو 2 سوالات تھے کہ is political power very important for establishing dominance? Why is CPS mission non-political? دیکھیے اس موضوع پر مولانا صاحب نے بہت لکھے ہیں اور اس کو
प्रॉपर और पूरी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पढ़ने से ही ये पूरी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी। उर्दू में किताबें हैं ताबीर की गलती, और अर्रिसाला में भी कई बार इस टॉपिक पर मज़ामीन आ चुके हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि किताब हासिल करके पढ़ी जाए। इंग्लिश में पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम, प्रॉफिट ऑफ पीस में भी ये टॉपिक्स हैं, क्योंकि इस टॉपिक का जवाब कोई छोटा जवाब नहीं है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। दूसरा सवाल जो था, मौलाना साहब कहते हैं डू नॉट रिएक्ट, व्हाई शुड वी नॉट टेक अ स्टैंड इवन इफ वी कैन। देखिए इस सवाल का किस मामले से ताल्लुक है मैं ये समझ नहीं पाई। ये रिएक्शन किस मामले में पूछा जा रहा है, तो माफी चाहती हूँ, तो मुझे समझ नहीं आया। बराए मेहरबानी अपने मजीद क्लैरिटी अगर आप दें तो इंशाअल्लाह अगले सेशन में मैं इसको आंसर करूंगी। जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाह सारा। अब हम सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। हम अगले संडे को शाम 7 बजे फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।